حاجی صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیں کہ اگر یہ قرارداد تھوڑے سے ابہام کو کم کرتی تو شاید یہ بحث کسی اور طرف جا رہی ہوتی اور واقعتاً کسی نقطے پر لا کے اس کو کھڑا کرتے. اس قرارداد کے آخری پیراگراف میں 2 سنٹنسز پر مبنی پیراگراف ہے, اس میں تو سیاسی قیادت کے اندر کانفیڈنس ریپوز کیا گیا ہے, اس میں تو پرائم منسٹر کا بھی ذکر نہیں ہے, اس میں صدر مملکت کا بھی ذکر نہیں ہے. تو اگر کانفیڈنس ریپوز کرنا ہے تو پھر نام کیوں نہیں لیا گیا اس قرارداد کے اندر؟ سیاسی قیادت میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آتے ہیں, وہ تو پارلیمان کے اندر بھی بیٹھے ہیں, چیف وپ بھی آتا ہے. بالکل جی. تو اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا کہ اتنی مبہم کیوں رکھی گئی ہے قرارداد؟ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جب سیاستدانوں کا ذکر ہے اس قرارداد کے آخری پیرے میں جی, تو اس میں یقینی بات ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن بھی آتا ہے, اور کل ہی تو لیڈر آف اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم کوئی ہر ادارہ جو ہے اپنے دائرے کار میں رہے, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ اپنے آئینی اور دوسرے بار نہ ہو, ایک دوسرے کا ٹکراؤ. یہ باتیں انہوں نے بھی تو بڑی اچھی کی ہیں. کل میاں صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, کل جناب اسفندیار ولی خان کی پریس کانفرنس ہوئی, تو جو باتیں میاں صاحب نے کی ہیں وہ بھی بڑی اچھی کی ہیں. میاں صاحب نے صرف یہ باتیں تو نہیں کی نا حاجی صاحب, آپ کو پتہ ہے میاں صاحب نے اور کتنی باتیں کی ہیں. جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد صاحب کا بیان آیا ہے بڑا ان کا کہ جناب ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ غیر جمہوری طریقے سے, غیر آئینی کہاں پہ آ رہا ہے غیر جمہوری کا؟ حاجی عدیل صاحب کہاں پہ کو ہو رہا ہے؟ کون پلان کر رہا ہے؟ آئینی طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ اس پر اختلاف کریں, ان پر عدم اعتماد کریں. آئین کے اندر ہے کہ پارلیمنٹ نہیں, آئین کے اندر کنٹیمپٹ کا لاء بڑا کلیئر ہے حاجی صاحب, آئین کے اندر کنٹیمپٹ کا لاء بڑا کلیئر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں جی, آئین کے اندر کنٹیمپٹ کا لاء بھی بڑا کلیئر ہے, اور اسے ڈیفینڈ بھی اٹارنی جنرل کنٹیمپٹ کا لاء بھی کلیئر, لیکن اس کا فیصلہ کرنے والے تو وہی ہوتے ہیں جن کے خلاف کنٹیمپٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی تیسری طاقت فیصلہ کرے تو بڑا اچھا ہے, یعنی فیصلہ بھی وہی کرے گا. تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے نا, اور اس کی مرضی ہے, اور اس کی مرضی ہے, کورٹ اپنی کنٹیمپٹ کا فیصلہ خود ہی کرتی ہے. تو یہ تو بس پھر تو انصاف کا ایک الگ سلسلہ ہے. وہاں تو ہم بات کریں تو کنٹیمپٹ ہو جائے گی, دوسری طرف بات کریں گے تو وہ دباؤ ہو جائے گا, طاقت کا استعمال ہو جائے گا. ایک ہی بیچاری یہ پارلیمنٹ رہ جاتی ہے, پارلیمنٹ کے ایک تو نمائندگی, ایک تو یہ ابہام دور کرے کہ وہ بے ایمان ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. حاجی صاحب آپ کی ریزولوشن پارلیمنٹ کی نمائندگی نہیں کر رہی, آپ کی ریزولوشن حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کی نمائندگی کر رہی ہے. ہم تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اس ریزولوشن نے اداروں کے حوالے سے بات کی ہے, جنرل مشاہد اللہ صاحب سے جمہوریت پہ اپنے اعتماد کی بات کی ہے, پارلیمنٹ پہ اعتماد کی بات کی ہے, پارلیمنٹ کے جو قوت ہے, جو حقیقی قوت ہے, اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو ہم دوسرے اداروں سے کہا گیا کہ جناب ہم جو ہیں, ہم عوام کے منتخب شعور کی نمائندگی کرتے ہیں, سب کو عوام نے ہمیں چنا ہے. حاجی صاحب اس طرح ہی ہے کہ جس طرح سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اور دن اتنا گھنٹے کا ہوتا ہے, یہ تو this is a known fact نا جی. پاکستان میں یہی پرابلم ہے کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے, مغرب سے نکلنا اور غروب ہونا لوگوں کے علم میں نہیں ہے. پاکستان کی سیاست میں ختم. مشاہد اللہ صاحب ایک تو ذرا یہ وضاحت کر دیں, حاجی صاحب نے ذکر کیا اور بیان اس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی ذکر ہوتا رہا ہے کہ کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے ہم قبول نہیں کریں گے. عمران خان صاحب بھی یہی بیان دے دیتے ہیں, قاضی حسین احمد صاحب کا بیان کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے. یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ مطلب یہ ایک سیاق و سباق بن گیا ہے کسی تقریر کا, جو حاضرین میں بڑا خوش ہوں, آپ سے مخاطب ہوں, اس قسم کا جملہ بن گیا, یا واقعی کو خطرہ ہے آج کل کے حالات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے نا, یہ تو غیر مبہم بات کرتے ہی نہیں. ہم نے غیر مبہم بات کی ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریس ریلیزیں جاری ہو رہی ہیں ایس پی آر سے, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آ بھی رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں احتمال ہو سکتا ہے, اس احتمال کو بھی ہم مطلب کہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. ہم یہ حکومت جو ہے یہ ہماری وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے, اس لیے کہ یہ تو بیان دیتے ہیں نا صرف کہ جی این آر او کوئی حملہ ہے. آج انہوں نے یہ بھی کہا این آر او کا خالق آ رہا ہے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. بھائی این آر او آپ ہی لائے تھے, آپ ہی کی قیادت میں بیٹھ کے اس سے بات کی تھی جس کو آج آپ خالق کہہ رہے ہیں. ابو دھابی میں بھی کی تھی آپ نے, لندن میں بھی کی تھی, آج آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. بھائی آ رہا ہے تو پھر پکڑ لیں اس کو, اس کے خلاف آپ ٹریجن کا کیس شروع کر دیں کل ہی سے.
مطلب اس طرح کی باتیں کرنا اور کہتے ہیں ہم NRO پہ سفارش نہیں چاہتے. بھائی سفارش نہیں چاہتے تو خط لکھ دینا, کیوں نہیں لکھتے خط؟ مطلب یہ کتنی اچھی, یہ کوئی بچہ بھی اس طرح کے بیانات نہیں دیتا کہ جی سفارش نہیں چاہتے. بھائی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے جی, ہم مان لیا آپ کی بات, تو خط لکھ دو. کیوں خط نہیں لکھتے؟ اچھا, لیکن یہ جو قرارداد ہے, حاجی صاحب نے بار بار کہا کہ ادارے ختم ہو رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے کہ جو حکومت یہ خوف محسوس کر رہی ہے وہ اداروں کو خوف ہے, پارلیمان کو خوف ہے, یا حکومت اور اس کے اتحادیوں کو خوف ہے, تاکہ یہ تو واضح ہو جائے کہ ڈو دے اسپیک فار دا انٹائر ہاؤس اور ناٹ؟ اصل میں دیکھیں بات پتہ کیا ہو رہی ہے, حکومت کی اقتدار اور جمہوریت دو مختلف چیزیں ہیں. ان کے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے. یہ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت ختم ہو جائے. کہنا یہ چاہیے کہ اگر آپ سے غلطیاں ہوں گی تو آپ کا اقتدار سوالیہ نشان بنے گا. جمہوریت نہ لائیں بیچ میں, اور جمہوریت کو آپ کا اقتدار اور بری طرز حکمرانی خراب کر رہی ہے. یہ نہ کہیں کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, غلطیاں ہوں گی تو جمہوریت کا چہرہ بھی مسخ ہوگا. آپ نے 4 سال غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے جمہوریت کا چہرہ مسخ ہوا ہے. اگر آپ یہ غلطیاں نہ کرتے تو آج جمہوری نظام کے لیے لوگ زیادہ دعائیں کر رہے ہوتے. یہاں بھانت بھانت کی بولیاں بھی نظر آتی ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ بالکل شیخ صاحب نے صحیح کہا کہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم بن کے, اور پھر ابھی دیکھیں ابھی ایک باقاعدہ 2 گروپ ہیں اس وقت پورے پاکستان میں. ایک طرف عوام کھڑی ہے, بلکتی ہوئی عوام, مسائل زدہ عوام, ٹھیک ہے, جس کو نہ گیس مل رہی ہے, نہ بجلی مل رہی ہے, اور نہ کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے. دوسری طرف کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو عوام کے ساتھ کھڑی ہیں. کچھ پارٹیاں ہر قیمت پہ اقتدار کے ساتھ کھڑی ہیں. عوام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت سپریم کورٹ کے خلاف کھڑی ہے. ایک طرف کہتے ہیں ہم تصادم نہیں چاہتے, دوسری طرف ایک ادارہ یہ کہتا ہے کہ میمو گیٹ جو ہے حقیقت ہے, دوسرے کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں ہم تصادم نہیں چاہتے. حاجی صاحب, یہ عجیب و غریب کہانی.